کے سوا دعا قبول کرنے والا کوئی نہیں، میرے رب کے سوا دعا کو قبول کرنے والا کوئی نہیں، اور میرا رب کہتا ہے کہ تم دعا کرو ہم تمہاری دعا کو قبول کریں۔ قبولیت کی اس مجلس میں 5 وجہ ہیں کہ انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ کتنی وجہ ہے بولیے؟ کتنی وجہ بولیے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں 40 مسلمان ہوتا ہے ان 40 میں سے ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ۔ اب بتاؤ یہ ہزاروں کا مجمع ہے، کتنے اللہ کے دوست یہاں پر بیٹھے ہیں، کتنے اللہ کے ولی یہاں پر بیٹھے ہیں، تو جس مجلس میں اللہ کا ولی ہو دعا مانگی جائے تو انشاءاللہ وہاں دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دعا کی قبولیت کی پہلی وجہ میں نے آپ کو بتا دیا، دوسری وجہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ چھوٹا چھوٹا معصوم بچہ بیٹھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جو گناہوں کو نہیں جانتا ہے، اللہ یہ بچے جنتی ہیں۔ بتائیے ہم دعا مانگیں گے، ہم لوگ دعا کریں گے، یہ بچہ آمین کہے گا تو اللہ اس دعا کو قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ حدیثوں کے اندر میں آتا ہے دعا کی قبولیت کی تیسری وجہ میں آپ کو بتا دوں، کتابوں میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جن کی داڑھی سفید ہو گئی، جن کے بال سفید ہو گئے، جب وہ دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ کو شرم آتی ہے، اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے بلکہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ یہ ہمارے کتنے بزرگ بیٹھے ہیں جن کی داڑھیاں سفید ہو گئی، جن کے بال سفید ہو گئے۔ دعا کی قبولیت کی چوتھی وجہ میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ اکبر کبیرہ، میں مسافر ہوں اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ مسافر کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا بلکہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا۔ سبحان اللہ بولا۔ دعا کی قبولیت کی 5ویں وجہ بتا دوں، قبولیت کی گھڑی شروع ہو گئی ہے۔ قبولیت کی گھڑی شروع ہو گئی ہے، رات 12 بجنے کے بعد قبولیت کی گھڑی شروع ہو گئی ہے۔ رات کا یہ آخری حصہ جا رہا ہے اور قربان جاؤ نوجوانوں، کتابوں کے اندر میں آیا ہے کہ رات کے آخری حصوں میں، تہائی حصوں میں بندہ جب رب کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے بلکہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ ایک آیت میں نے تلاوت کری تھی، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ میرا رب ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو میرے پاس آنا، تم سب کو میرے پاس آنا ہے۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے۔ ڈاکٹر اسد امام، اے نوجوانوں، اے لوگوں، اے زمینداروں سنو سنو، اے زمینداروں سنو، اے کوٹھی کے مالک سنو، اے حویلی کے مالک سنو، سونے چاندی کا مالک سنو، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لوگوں تم کہتے ہو یہ مال میرا ہے، یہ مال میرا ہے، یہ حویلی میری ہے، یہ کوٹھی میری ہے، یہ سونا کا دھما میرا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان سنو، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں وہ تمہارا نہیں ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ زمین تو میری ہے، آپ کہتے ہیں آپ تمہاری نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تمہارا وہی اپنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہارا اپنا وہی ہے جو تم کھا کر ختم کر دیے، پہن کر پرانا کر دیے اور آگے اللہ کے گھر میں بھیج دیے، وہ تمہارا اپنا ہے۔ باقی جو بچا ہے وہ تمہاری اولادوں کی ہے، وہ تمہارے حصے داروں کا ہے، وہ تمہارے حقوق داروں کا ہے، وہ تمہاری بیوی کا ہے، وہ تمہارے بھائی کا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ موبائل ابھی ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ موبائل میرا ہے، یہ موبائل میرا ہے، ابھی تقریر کرتے کرتے میری موت ہو جائے، حضرت مولانا عباد اللہ صاحب دامت برکاتہم میرے گھر فون کریں گے، میرا بیٹا آئے گا، بیٹی آئے گی، بیوی آئے گی، میرے پاکٹ سے سارا سامان نکالا جائے گا، کس کے حوالے کیا جائے گا بولیے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا یہ موبائل میرا ہے، اب میری موت جیسے ہی میری موت ہوئی اس موبائل کا مالک میرا بیٹا ہو گیا۔ یہ موبائل میرا اپنا اسی وقت ہوگا جب اس موبائل کو ہم قاری مولانا اسلم صاحب دامت برکاتہم کے مدرسے میں دے دیں گے، قاری تجمل صاحب کے مدرسے میں دے دیں گے کہ یہ موبائل لے لیجئے، اس کو بیچ کر آپ مدرسے میں لگا دیجئے گا، یہ میرا اپنا ہوا، اللہ کے بینک میں جمع ہو گیا۔ جب ہم مر جائیں گے اللہ اس کا انعام عطا فرمائے گا، حشر کے میدان میں اللہ پہاڑ کے برابر نیکیوں کا ذخیرہ بنا کر میرے سامنے پیش کر دے گا۔ یہ میرا اپنا ہے، یہ جو کچھ بچا ہے یہ میرے بیٹوں کا ہے، میری بیٹیوں کا ہے، میرے حصے داروں کا ہے، حقوق داروں کا ہے، میری بیوی کا ہے، یہ میرے بھائی کا ہے۔ ابھی یہ ڈاکٹر اسد امام پورنیہ ضلع، ڈاکٹر اسد امام کو بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، بڑا پیسہ والا ہے، پورے ہندوستان میں کم از کم 100 کالج ان کے ہوں گے، کالج، اسکول، ڈینٹل اینڈ ہاسپٹل کالج بہت سارے، اور پورنیہ کے اندر مجھ سے بڑا پیسہ والا کوئی نہیں ہے۔ اس کی ایک بیٹی ڈاکٹر سنوبر تسنیم، وہ بھی بڑی ڈاکٹر تھی، داماد جو بیٹی کا شادی کروایا
وہ بھی بڑا ڈاکٹر عتیق الرحمان داماد. ابھی شادی تو 24 سال کی نوجوان لڑکی ہے, ڈاکٹر سونوبر تسنیم. لائن بازار چوک میں, پورنیہ لائن بازار میں نرسنگ ہوم بنانا تھا. جگہ تو انہیں کا باپ نے جگہ دے دی تھی. 12 کروڑ کا نرسنگ ہوم بنانا تھا, پاس ہو گیا. 12 کروڑ خرچ ہوگا. کتنا خرچ ہوگا بولیے؟ 12 کروڑ خرچ ہوگا. اور قربان جاؤ, وہ بیٹی اس لڑکی کو اچانک ایک روز رات میں پیٹ میں درد ہوا. لوگ میکس ہاسپٹل پورنیہ بغلی میں, وہ پورنیہ ہی گھر ہے یہ ان کا, ہاسپٹل بھرتی کیا. 1 گھنٹے کے اندر میں تڑپتی وہ بچی اس دنیا فانی سے گزر گئی, اس دنیا سے چلی گئی. اس کے باپ کو غش پہ غش آ رہا تھا. ماں اس کی قوما میں چلی گئی. 4 دن کے بعد اس کی ماں کو ہوش آیا. باپ کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میری بیٹی اس دنیا سے چلی گئی ہے. وہ جو 12 کروڑ کا پروجیکٹ والی زمین تھی پورنیہ 0 مائل میں, کروڑوں کی زمین تھی, ساری زمین سمیت اللہ اکبر کبیرہ, وہ 12 کروڑ روپیہ جو کیا کہتے ہیں کہ ہاسپٹل بنانے میں لگتا تھا, سب کو اللہ کے راہ میں بیٹی کے نام سے صدقہ کرو. جب بیٹی نہ رہی یہ دولت لے کر میں کیا کروں گا. اے نوجوانوں, اللہ اکبر کبیرہ, دنیا آنکھیں جب تک کھلی ہے سب ہے, سانسیں جب تک چل رہی ہے سب ہے. جیسے ہی آنکھیں بند ہو جائے گی پھر کوئی کسی کا نہیں ہے, پھر کوئی کسی کا نہیں ہے, پھر کوئی کسی کا نہیں ہے. جب تک سانسیں چل رہی ہے سب ہے, اور جیسے ہی سانسیں بند ہو جائے گی پھر کوئی کسی کا نہیں. بولا بات صحیح کہ غلط ہے بولیے؟ تو انشاءاللہ اللہ نے جو پیدا فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اللہ نے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے پیدا فرمایا. ہمیں اللہ نے آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ ہمیں جنت میں جانے کے لیے دنیا کے اندر میں پیدا کیا ہے کہ اچھے عمل کرو, جنت کے اندر میں ہم تمہیں داخل کر دیں گے اور وہ انعام عطا فرمائیں گے. اور اللہ جو انعام دے گا وہ وہی انعام تو جنت ہے. اللہ جنت انعام عطا فرمائے گا کہ جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا. اللہ جنت کے اندر میں داخل فرما دے گا. تو معزز سامعین کرام, تو آخرت کی تیاری, حشر کی تیاری, قبر کی تیاری کتنے لوگ کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ, میں دعا کروں گا. الحمدللہ قبولیت کی گھڑی ہے, میں دعا کروں گا. میں نے پہلے کہا تھا جتنی بھی دعا یہاں پر ہوگی انشاءاللہ قبول ہوگی, مقبول ہوگی. ایسی ویسی دعا نہیں ہوگی. ایک بڑھیا راستے میں گر گئی, ایک نوجوان موٹر سائیکل لے کے جا رہا تھا, نظر پڑ گئی, موٹر سائیکل لوگ کا کھڑی کیا, وہ بڑھیا کو اٹھایا. اے دادی اٹھ, دادی اٹھ 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 اٹھ, چوٹ لگی نا کیا, اٹھ اٹھ اٹھ. تو بڑھیا اٹھی. وہ بڑھیا بولیے بیٹا جتنا جلدی تم ہم کو اٹھایا نا, ہم دعا کرتے اتنا اللہ تعالیٰ تم کو اتنا جلدی تم کو بھی اٹھا لے. خانے جیٹا دعا ہوبے قبول ہوبے, جیٹی دعا ہوبے انشاءاللہ مقبول ہوبے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے, یہ مدرسے کا جلسہ ہے. یہ ہمارے مولانا اسلم صاحب دامت برکاتہم ابھی بچوں کو پڑھا رہے ہیں. مجھے پتہ چلا کم از کم 200 سے 250 بچے تعلیم پا رہے ہیں, لیکن افسوس کا مقام ہے کہ مدرسے کے لیے زمین نہیں. لوگوں کیا کرو گے, کیا کرو گے؟ ابھی نارائن پور میں جلسہ تھا, منوہر پور میں, ماشاءاللہ ہمارے حضرت مفتی صاحب تشریف فرما ہے. انہی کی صدارت میں الحمدللہ ان کی موجودگی میں جلسہ ہوا. چندہ کیا ہوا میں آپ کو بتاؤں, منوہر پور میں کم از کم 30 سے 32 لاکھ روپے میں نے کلیکشن کیا. مسجد کی بنیاد 50,000 سے میں نے شروع کیا, لیکن کیا سخاوت دیکھی میں نے. اللہ اکبر کبیرہ کے لوگوں نے 1-1 لاکھ 25-25 ہزار روپے کر کے دیا. 10,000 15-20 ہزار کی کوئی گنتی کوئی حساب نہیں تھا. یہ 13 تاریخ, اسی مہینہ کے 13 تاریخ رات میں بھی جلسہ ہوا. یہ آپ کا ہاں پکڑیل میں کیا لوگوں نے تعاون کیا میرے بھائی. میں جانتا ہوں یہ بھاگلپور کی سرزمین ہے, یہ کھگڑیا کی سرزمین ہے, یہ مہیشپور کی سرزمین ہے. اللہ اکبر کبیرہ, یہ نوگچھیا کی سرزمین ہے جہاں پر سخی لوگ رہتے ہیں. بوڑھوں کو چھوڑو, نوجوانوں کو چھوڑو, جس علاقے کا بچہ سخی.